آپ تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات درس قرآن میں تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہمارے سب کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ اور ویسے بھی آج کا موقع ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ آج کا بیٹھنا ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا باعث ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کئی مہینوں سے جس سورہ روم کی ہم درس قرآن کو ملاحظہ کر رہے تھے، آج وہ سورہ روم آخری آیات کے دہانے پر ہے اور آج اس سورہ روم کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اس مخصوص وقت میں اللہ تعالی ہمیں خصوصی اس سورت کے فیضان سے مالا مال فرمائے گا۔ بڑی خوشی اور مسرت کا وقت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج بندے ناچیز کے جماعت خامسہ کا نصاب بھی مکمل ہوا ہے، تو اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے اور جن مصنفین کی کتابیں میں نے مکمل کی ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی اس محفل کا انعقاد ہوا ہے، جس میں انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ حضرت علامہ مولانا مفتی عمران امجدی صاحب قبلہ کو رونق افروز پائیں گے انشاءاللہ، اور ان کے بیان سے آپ سب اپنے قلوب کو منور و مجلہ کریں گے۔ آخری آیات اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، کہ بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی مثال بیان فرما دی۔ بے شک ہم نے اس قرآن کے اندر سب کچھ بیان کر دیا۔ ہم نے اس میں اپنے احکام بھی بیان کر دیے، ہم نے اس میں یہ بھی بیان کر دیا کہ کن کاموں کو تم نے کرنا ہے، ہم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ کن کاموں سے تم نے رکنا ہے، ہم نے اس میں امثال بھی بیان کی، قصص بھی بیان کی، بندے کے اعتبار کے مطابق، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قصے کہانیوں پر بڑا بلیو کرتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو بدلتے ہیں تو قصے کہانیاں سن کر بدلتے ہیں۔ تو اللہ نے وہ قصص، وہ کہانیاں بھی اس قرآن کے اندر بیان فرمائیں کہ جو حقیقت پر اور سچ پر مبنی ہیں، تاکہ بندہ انہیں سنے اور سن کر کے اپنی آخرت بہتر کر سکے۔ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا جو کہ آپ نے پارہ 20 کے اندر ملاحظہ کیا، کہیں قارون کے زمین میں دھسنے کا واقعہ بیان کیا گیا، تاکہ جو نیک ہیں وہ ان قصوں کو سن کر کہ جن میں اللہ تعالی نے ان گزشتہ لوگوں پر انعام کیا ہے سن کر خوش ہو سکے کہ اللہ تعالی نے نیکوں کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے اور میں اللہ کے فضل اور توفیق سے نیکی کر رہا ہوں، تو جب ان کو جنت کا وعدہ ملا ہے تو میں بھی ان جنتیوں میں شامل ہو سکتا ہوں، وہ خوش ہو جائے۔ اور جو برا ہے
وہ اسی قرآن کو پڑھ کر کہ اس قرآن کے اندر جو برا کرنے والا ہے اس کے لیے جہنم ہے، بتایا گیا کہ گناہ کرو گے تو اس کا ٹھکانہ تمہیں جہنم ملے گا، جو گناہ کرو گے اس کی سزا ملے گی۔ تو جو برے ہیں وہ اسے پڑھ کر نصیحت حاصل کر سکے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر سکے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، بے شک ہم نے لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن، اس قرآن میں من کل مثل، ہر قسم کی مثال بیان فرما دی تاکہ انہیں تنبیہ ہو اس مثال کے ذریعے، اور انہیں انداز ہو اپنے کمال کو پہنچنے کا، وہ رب کی معرفت حاصل کر سکے ان مثالوں کو، ان قصص کو، ان اوامر و نواہی کو سن کر وہ اپنے رب کی رضا حاصل کر سکے، وہ کفر کے دلدل سے نکل کر ایمان کی روشنی حاصل کر سکے، وہ گناہوں کے سمندر سے نکل کر ایمان کے پرکیف بارش کا مزہ لے سکے۔ لیکن جن کے دل میں نفاق گڑ چکا تھا، جن کو اللہ نے توفیق بخشی، انہوں نے تو ان آیتوں کو سن کر اس اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ مثال کے طور پر عمر، وہ پارسا اور وہ جانباز کہ حالت ایمان ہی میں نہیں بلکہ جب آپ حالت کفر میں تھے تب بھی آپ سے لوگ خوفزدہ ہوا کرتے تھے، تب بھی عمر کے سامنے اور اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ عمر نے جب سنا کہ امیر حمزہ ایمان لے آئے، اس وقت کے سب سے طاقتور جو شمار کیے جاتے تھے تو وہ دو لوگ تھے، ایک عمر اور دوسرے امیر حمزہ۔ امیر حمزہ ایمان لے آئے، مسلمانوں کی تعداد 39۔ عمر نے سوچا اب ایکشن لینے کا وقت ہے، اب تک تو اگنور کرتے رہے، 1 ہوئے، 2 ہوئے، 10 ہوئے، 20 ہوئے، 30 ہوئے، 39 ہو گئے، اب ایکشن لینے کا وقت ہے۔ کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں جو اسلام پھیلا رہا ہے اسی کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی بانی اسلام ہی کا قتل کر دیتے ہیں۔ تلوار میان سے باہر نکالی، ننگی تلوار لے کر نکلے۔ ارادہ کیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قتل کریں گے۔ اب تک تو یہ سوچ کر ٹال دیا کہ چلو تھوڑے بہت لوگ ہیں، لیکن اب دھیرے دھیرے جو بھی اس محمد کا چہرہ دیکھتا ہے دیوانہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو اب ایکشن لینے کا وقت ہے۔ ننگی تلوار لے کر کے تیش میں نکلے عمر، راستے میں ملے نعیم بن عبداللہ، کہا کدھر کا ارادہ؟ کہا آج بانی اسلام کو قتل کرنے نکلا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے اپنا سکہ جما رہا ہے عرب کے اندر، تو پھر ان کے ماننے والوں کو تقریب دینے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماننے والے کو ہم نے دوڑا کر کے دیکھ لیا ریت پر گرم، اس کے سینے پر پتھر رکھ کے دیکھ لیا، ماننے والوں کو تو ہم نے کوڑے مار مار کے دیکھ لیا، لیکن ان کے ہاتھوں سے محمد عربی کا دامن نہیں چھوٹا۔ اور ہم نے عورتوں کو بھی آزما لیا۔ پہلی خاتون جو اسلام کے لیے جس نے بہت ساری قربانیاں دی، اپنی جسم پر کوڑے کھائے، اس خاتون کا نام زنیرہ ہے۔ اونچا بولو زنیرہ۔ ہم سب قربان جائیں اس شخصیت پر جس نے ایمان کے لیے اپنے جسم کو، ایمان کے لیے اس نے اپنے جسم پر کوڑے کھائے،
ایک مرتبہ حضرت عمر اس کے آقا کے پاس آئے، اس کا آقا مار رہا تھا زنیرہ کو، یہ باندھی تھی، تو مارتے مارتے تھک گیا، کہا عمر تم تو بہت بہادر ہو، تم مارو، میں تو تھک چکا ہوں۔ عمر نے کوڑا پکڑا اور مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ زنیرہ کے جسم سے خون جاری ہو گیا۔ عمر جیسا بہادر بھی تھک گیا، کہا بول زنیرہ، اب تو جسم کی ہڈی ہڈی جواب دیتی ہوگی، محمد عربی کا دین چھوڑ۔ کہا عمر اگر اور طاقت ہے تو آزما، محمد عربی کا دامن نہیں چھوٹا جا سکتا۔ تو ہم نے تو دیکھ لیا ان کے غلاموں کو، ہم نے تو مردوں کو بھی آزما لیا، ہم نے تو عورتوں کو بھی آزما لیا، اب بانی اسلام کو ختم کیا جائے۔ نعیم عبداللہ نے کہا اچھا بانی اسلام کے قتل کے لیے نکلے ہو، پہلے گھر کی خبر لو۔ کہا گھر میں کیا ہوا؟ کہا تمہارے بہن اور تمہاری بہنوں ایمان لا چکے ہیں، اپنے گھر والوں پر پہلے ایکشن لو، پھر بانی اسلام پر ایکشن لینا۔ عمر نے رخ موڑا، اپنی بہن کے دروازے پر دستک دی، بہن نے سمجھ لیا کہ میرا بھائی آیا ہے۔ ایک صحابی چونکہ نو مسلم تھے بھی جلدی جلدی ایمان لائے تھے، تو ایک صحابی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر کر کے قرآن پڑھنا سکھا رہے تھے حضرت عمر کے بہن اور بہنوئی کو۔ آپ نے انہیں چھپایا کہ آپ بزرگ ہیں، میرا عمر میرا بھائی بہت تیش میں ہے اور بڑا جلالی ہے، وہ آپ کو بھی نہیں بخشے گا۔ آپ کو چھپا دیا گیا، دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد فوراً ہی حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارنا شروع کیا، اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ بہن کا سر پھٹ گیا اور سر سے خون جاری ہو گیا۔ کہا بھائی، جب اتنا سنا عمر نے ہاتھ روک لیا، کہا ہو سکتا ہے کہ میری بہن اب کہے گی اب مارنا بند کر، تو میرا بھائی لگتا ہے، کیوں مجھے مار رہا ہے، چل میں دین چھوڑ دوں گی۔ عمر نے ہاتھ روکا، کہا عمر جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے، اسی باپ خطاب کا خون میری رگوں میں بھی دوڑتا ہے۔ تو اگر ایمان سے ہٹانے کے لیے مجھے مار رہا ہے تو مار، خطاب کی بیٹی بھی تجھ سے پٹتی رہے گی، لیکن محمد عربی کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، یہ بھی پٹتی رہے گی، مار۔ اب عمر کے دل میں آیا یار ہے کیا طاقت، کیا پلایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، کیا چاشنی ہے ان کے چہرے کے اندر یا ان کی لائی ہوئی باتوں کے اندر کہ سر پھٹ گیا، سر، اور میری بہن کہہ رہی ہے مار۔ کہا اچھا چل نہیں مارتا، یہ بتا تو پڑھ کیا رہی تھی؟ کہ یہ ہمارا قرآن ہے، یہ وہی قرآن جسے آپ سن رہے ہو، یہ ہمارا قرآن ہے۔ کہا تو پھر جب قرآن ہے تو مجھے بھی سناؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، چھونا چاہتا ہوں۔ کہا عمر میرا قرآن پاک ہے اور تیرا جسم ناپاک ہے، عمر اسے ایسے نہیں چھوا جا سکتا، تجھے غسل کرنا ہوگا۔ عمر نے سوچا چلو اس قرآن کو سن کے دیکھتا ہوں، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جب قرآن کے جز کو ہاتھ میں لیا اور پڑھا طٰہٰ، ایک ایک آیت عمر پڑھتے جا رہے تھے، عمر کے دل کی دنیا بدلتی جا رہی تھی، ایک ایک آیت عمر پڑھتے جا رہے تھے، کفر چھٹتا جا رہا تھا، ایک ایک آیت عمر پڑھتے جا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جا رہے تھے۔ عمر نے کہا ایسا کلام نہ میں نے کبھی سنا، ایسا کلام نہ میں نے کبھی دیکھا، یہ کلام جو لایا ہے مجھے ضرور اس کلام لانے والے پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ ہے وہ قرآن صاحبو کہ جس کی ایک ایک آیت سن کر دنیا بدل جائے۔ عمر جیسے بھی ایمان لائے تو پھر اس قرآن پاک میں دیکھیں کہ کتنی برکتیں ہوں گی۔ لیکن آج ہم کیوں اسے سن کر اپنی زندگی نہیں بدل پا رہے الا ماشاءاللہ؟ آج کیوں ہم پڑھنے کے باوجود وہی ڈھنگ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو قرآن تو نہیں بدلا، ہاں ہماری زبانیں بدل گئیں۔
قرآن تو نہیں بدلا، ہماری سننے کی سماعتیں بدل گئیں. نہیں تو یہ وہ قرآن ہے کہ اس قرآن کے اندر وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ نے اس قرآن کے اندر سب کچھ بیان کر دیا ہے. تمہیں اپنی روح پاک کرنا ہے، یہ قرآن تمہاری روح بھی پاک کرے گا، اور تمہیں ظاہراً جسماً کوئی بیماری بھی ہے، اس قرآن کی ایک آیت کو پڑھو، اس بیماریوں کو بھی اللہ دور فرما دے گا. سب کچھ ہے اس کے اندر. لیکن جن کے دلوں میں سیاہی پھیل گئی ہو اور جن کے دل سخت ہو گئے ہوں، تو سخت دلی کے باعث انہیں یہ آیتیں کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. وہ ان آیتوں کو سن کر کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، بلکہ جب کوئی آیت قرآنی ان کو لا کر کے سنائے گا تو ضرور وہ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کا انکار کریں گے. اور وہی ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آیتیں لے کر کے گئے، وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ. اب وہ نشانی کیا کہ تم بتاؤ، صاحب جلالین فرماتے ہیں مثل العصا والیدی لموسیٰ، تم بتاؤ کہ اللہ نے گزشتہ زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی لاٹھی دی تھی کہ جس لاٹھی سے وہ اپنے کام و کاج کو پورا کرتے تھے، اور اس لاٹھی سے دشمنوں سے اپنی حفاظت بھی کیا کرتے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ید بیضا دیا تھا. تم عیسیٰ کی نشانیاں بتاؤ کہ اللہ نے عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے پر قدرت عطا کی تھی. تم ابراہیم کی کہانیاں بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نمرود کی آگ سے بچایا تھا. یا پھر تم اپنے ہی معجزات دکھاؤ کہ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریاں ہوں اور وہ تمہارا کلمہ پڑھتی ہوں. لیکن وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اگر تم ان کے پاس کوئی نشانیاں لاؤ تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ کن کا؟ کفار مکہ. وہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کافی کہیں گے ان انتم الا مبتلون، کہ تم نہیں مگر باطل پر. اتنی واضح نشانیاں سننے کے باوجود بھی کہیں گے تم تو باطل پر ہو. کون؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے سب باطل پر ہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہ ایسی نہیں کر رہے، انہوں نے ہٹ دھرمی کی. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے جاہلوں کے دلوں پر. اب یہ سنیں گے تو ہماری آیتیں، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے کیونکہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اب یہ ایمان کی روشنی حاصل نہیں کر سکتے. صاحب صراط الجنان اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. 3 قسم کے گناہ. ایک گناہ وہ کہ بندہ کر لے اور کرنے کے بعد کبھی اپنی غور و فکر کے ذریعے سے اس گناہ پر نادم ہو جائے. ارے میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. یا پھر اپنے آپ تو نادم نہ ہو، کسی دوسرے کے بتانے پر نادم ہو جائے. آپ نے نماز چھوڑی، میں نے کہا بھائی ظفر بھائی آپ نے نماز نہیں پڑھی. آپ نادم ہوئے، ہاں نماز تو فرض تھی، میں نے کیوں نہیں پڑھی. علماء فرماتے ہیں اس طرح کا گناہ کرنے والا شخص اگر گناہ پر نادم ہو جائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ تو پہلی کوالٹی ہوئی. دوسری کوالٹی کہ بندہ گناہ کرتا جائے اور اسے کوئی فکر نہیں ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور گناہ کرنے کے بعد نہ نادم ہو نہ شرمندہ ہو. علماء فرماتے ایسا گناہ کرنے والا اس کے گناہ کی معافی بہت مشکل سے ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ اسے گناہ سے معافی کی توبہ کی توفیق ہی نہیں دے گا. کہ جو گناہ کرتا ہو، ہم سوچیں اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا گناہ کرنے کے بعد ہمیں افسوس ہوتا ہے؟
یا جو کر رہے ہیں کرتے رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی افسوس ہی نہیں. اگر ہمارا نام دوسرے لسٹ میں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے. ایسے لوگوں کی معافی بہت مشکل سے ہوگی. اور ایک وہ کہ جو گناہ کرے اور اس گناہ کو اچھا جانے، یہ تیسری کوالٹی. گناہ کر تو رہا ہے لیکن گناہ سمجھ کے نہیں کر رہا، اچھا سمجھ کے کر رہا ہے. اور دوسرے جو نیکی کر رہے ہیں اس پر وہ تانا دے کہ تم نیکی کر رہے ہو حالانکہ تمہیں گناہ کرنا چاہیے. علماء فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، اب وہ کبھی گناہ ہی کریں گے، ہمیشہ کبھی نیکی نہیں کر سکتے. اور انہی کا بیان فرمایا ہے کذالک، جیسے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کفار مکہ کے، ایسے ہر اس شخص کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں جسے گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس بھی نہیں رہتا اور وہ اپنے گناہ کو گناہ نہیں بلکہ نیکی سمجھ کے کیا کرتا ہے. ان کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں. اے محبوب، آپ کی اتنی واضح نشانیاں ہونے کے باوجود آپ کا انکار ہو رہا ہے. میں کوئی سچی بات کہوں اور میری سچی بات کا کوئی انکار کرے تو پھر بتاؤ مجھے کتنا غصہ آئے گا. یار میں بہتر بات کر رہا ہوں، میں اس کی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں اور یہ مجھ پر کھسیا رہا ہے، یہ مجھ سے لڑنے کے لیے تیار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دوزخ سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جانے کا کام کر رہے تھے، لیکن اس کے اپوزٹ مل کیا رہا تھا؟ کبھی گالیاں، کبھی پتھر، کبھی اوباش لڑکے آپ کے پیچھے آپ کو دیوانہ کہتے، کبھی کوئی ساحر کہتا، کبھی کوئی کاہن کہتا، کبھی کوئی جادوگر کہتا، تو کبھی حرم کعبہ کے اندر آپ پر جانوروں کی اوجڑیاں ڈالی جاتی، کبھی طائف کے میدان میں آپ کے پتھر پھینکے جاتے. درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اتنی پریشانیاں ہونے کے بعد اے محبوب، آپ تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں، آپ کو رحمت کا پیغام پہنچانا ہے. فصبر، محبوب یہ آپ پر پتھر برسا رہے ہیں، آپ نے ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہے، آپ نے ان کی ہدایت کی دعا کرنا ہے. ان کی تکلیفوں پر، ان کی دشمنی پر آپ کو صبر کرنا ہے. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو صبر کرنا ہے. یہ آپ پر حقہ پانی بند کر دیں گے آپ کے سچ ہونے کے باوجود. کئی سالوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھر والوں پر ایسا بائیکاٹ ہوا تھا نا کہ آپ کے تمام گھر والوں کو نہ کھانا دیا جاتا تھا، نہ پانی دیا جاتا تھا، نہ بازار سے کوئی چیز خریدنے دیے جاتی تھی. ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ فاطمہ کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے نا، اس فاطمہ سلام اللہ علیہا نے درختوں کی چھالے کھا کر اپنے پیٹوں کو بھرائے. یہ وقت بھی آیا ہے. ابھی ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو نا تو پھر ہم شکوہ شروع کرتے ہیں. ذرا اپنے نبی کی سیرت تو دیکھو یار. محبوب آپ کو ان کی تکلیفوں پر، ان کی دشمنی پر صبر کرنا ہے. آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. آپ نے کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا ہے اور مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے. محبوب آپ کو ان کی تکلیفیں نہیں دیکھنا. ان وعد اللہ حق. اور محبوب آپ صبر کریں، ہم نے جو وعدہ لیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو غالب کریں گے اور ان کافروں کو مغلوب کریں گے، ہم نے جو وعدہ لیا ہے ہمارا وعدہ سچا ہے اور ہم اسے پورا کریں گے.
کثرت تعداد پر، ابھی تم 10 ہو، 20 ہو، 50 ہو، 40 ہو، اس پر غمزدہ نہ ہو محبوب. ایک وقت وہ آئے گا کہ 56-57 ملکوں میں تمہارے نام کا جھنڈا گاڑا جائے گا. محبوب تم نے غمزدہ نہیں. اور یہ کافروں، ان سے تو ہم بدلہ لیں گے. کبھی بدر میں ان کے سروں کو کاٹیں گے، کبھی خندق میں ان کو رسوا کریں گے، کبھی احد میں انہیں ذلیل کریں گے، اور کبھی تمہاری حکمرانی ہوگی اور یہ ٹیکس دے کر رہیں گے اور یہ ذلیل و رسوا ہو کر کے رہیں گے. ہم لیں گے ان سے بدلہ. ہم ہیں رب، تم ہو ہمارے حبیب، لیکن ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. تم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کرنا ہے. ہم بدلہ لیں گے. فصبر، آپ نے کیا کرنا ہے محبوب؟ آپ نے صبر کرنا ہے. ان وعد اللہ حق، اور جو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم مومنوں کو فتح دیں گے اور کافروں کو مغلوب کریں گے، یہ ہمارا وعدہ سچا ہے. جب تک آپ کے ماننے والے، جب تک ان کنتم مومنین، جب تک سچے مومن بن کے رہیں گے، بلندیوں کے تاج ان کے ہی سر پر رہیں گے، وہی رہیں گے غالب. بادشاہت ان کے ٹھوکر کے نیچے ہوگی، انہی کے پیروں کے نیچے بادشاہوں کے تاج پڑے ہوں گے، انہی سے بھیک مانگیں گے بادشاہ. ان کنتم مومنین، جب تک وہ مومن رہیں گے. ہم نے وعدہ لیا ہے آپ سے محبوب، آپ کے ماننے والے جب تک آپ کے طریقے کو فالو کریں گے تب تک کامیاب وہی رہیں گے. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اور نہ دو الزام گنچی کو چمن کے باغباں تم ہو. دور ہی ایسا چل رہا ہے، کیا کریں، ماحول ہی ایسا چل رہا ہے. ہم ڈی جے نہیں بجائیں گے برات میں تو پھر کیا کہیں گے ہمارے دوست؟ ماحول ہی چل رہا ہے ایسا. لانا ہی پڑتا، طریقے چل رہے ہیں، بینڈ واجہ بجانا ہی پڑتا ہے، کیا کریں، ماحول ہی ایسا چل رہا ہے. ٹوپی پہن کے رہیں گے، ہم نوجوان ہیں، ہم ٹوپی پہن کے رہیں گے تو لوگ کہیں گے بتاؤ تو اب بال کٹوانے پڑتے ہیں ہمیں، کیا کریں. نہ دو الزام گنچی کو چمن کے باغباں تم ہو. نہ دو الزام گنچی کو چمن کے باغباں تم ہو. نہ دو الزام گنچی کو چمن کے باغباں تم ہو. تمہارے دور میں کیسے لٹی فصل بہار اپنی. تمہارے دور میں کیسے لٹی فصل بہار اپنی. وہ اپنے ہو گئے تو ہو گئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. فرمایا محبوب بے شک ہمارا وعدہ سچا ہے. لا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور تمہیں طیش میں نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے ہیں قیامت کے آنے پر. جو قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ انکار کر کر کے آپ کو جادوگر کہہ کے، آپ کو کاہن کہہ کے، آپ کو دیوانہ کہہ کے، آپ کو جو ہے پریشان کر کے، آپ کو تکلیفیں دے کے، آپ کے ماننے والوں کو تکلیفیں دے کے کہیں آپ کو طیش میں نہ کر دے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دو یا آپ رنجیدہ ہو جاؤ. یہ نہ ہو جائے کہ یہ انکار کرنے والے قیامت کا آپ کو طیش میں کر دیں، بلکہ اس سب کے اپوزٹ محبوب آپ نے ان سب کی باتوں کو سننا ہے اور صبر کرتے رہنا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم بھی صبر کریں. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا مد مقابل جو ہمیشہ حق پر ہوتا ہے کبھی کبھی وہ کڑوی بات کہہ جاتا ہے.
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیا جائے. وہ 1000 باتیں اچھی کہتا ہے، اگر ایک بات غصے میں یا غضب میں اس سے بری نکل گئی تو یہ نہیں کہ اسی کو پکڑ کر بیٹھ گئے اور اس سے رشتہ ناتا توڑ دیا. اگر وہ آپ کے تعلق کا ہے تو 2 باتیں اس کی برداشت کرنا سیکھیں. میرے پاس آج ایک سوال بلکہ ایک شکایت آئی کہ کچھ اشخاص کے گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا بہت رہتا ہے، اکثر لڑائیاں بلکہ مار پیٹ ہوتی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کے نکاح میں آئی ہے، وہ آپ کی غلام نہیں ہے، وہ کوئی باندی یا نوکرانی نہیں ہے. اس کی بھی ایک پرسنالٹی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی بھی ایک ذات ہے. وہ تمہارے قدموں کے تلے پسنے کے لیے نہیں آئی ہے بلکہ تمہارے گلے سے لگنے کے لیے آئی ہے یار. ہاں، جب وہ ناحق ہو، حق پر نہ ہو تو یہ نہیں کہ ہمیشہ لولو پوچو کرنا ہے. جب وہ حق پر نہ ہو تو آپ نے اسے متنبہ بھی کرنا ہے، اسے حق کے راستے پر لے کر کے آنا ہے. ممکن ہو نہ آئے تو آپ نے ہاتھ بھی اٹھانا ہے، یہ شریعت کی اجازت ہے. لیکن اس کو بیجا مارنا، سمجھے کہ دیکھا جاتا ہے کہ چپلوں سے مار رہے ہیں، کہیں سمجھے کبھی ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، بھائی وہ تو ویسے ہی نازک ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ ان کی پیدائش ٹیڑھی ہڈی سے ہوئی ہے، اور ٹیڑھی ہڈی سے جب ان کی پیدائش ہوئے تو ان کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ انہیں سیدھا کر لو تو وہ ٹوٹ جائیں گی. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ حضور نے طریقہ بتایا کہ میرے دیوانوں، میرے ماننے والوں، عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی. فَإِنَّهُ خُلِقَهُنَّ مِنْ ظِلْغٍ، ٹیڑھی پسلی سے. اگر تم چاہو کہ اسے سیدھا کر لو، لائن پہ لے آؤ، اپنا تابع بنا لو، فرما بردار بنا لو. کس سے؟ ڈنڈے کے ذریعے، چپل کے ذریعے تو قطعی نہیں ہوں گی. سیدھا کرنا چاہو تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایسی چھوڑ دو گے تو پھر ٹیڑھا پن بھی درست نہیں. تو عرض کیا گیا حضور کریں کیا؟ پھر نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تم عورتوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، اور جو شریعت کے حقوق ہیں ان کی پابندی کرو، وہ تمہارے لیے وفادار بن کے رہے گی. ہاں، یہ نہیں کہ ہر بات تم اپنی سناتے رہو، دوسری کی سنو ہی مت. کبھی کبھی عورتوں کی بھی سننا پڑتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا فیصلہ کرانے کے لیے. دیکھا کہ اندر کچھ آوازیں آ رہی ہیں جھگڑے کی. اس نے کان لگا کر کے سنا تو آوازیں آ رہی تھی کہ آپ کی بیوی آپ پر بلند آواز میں بول رہی تھی، بلند آواز میں. وہ جو آیا تھا فیصلہ کرانے کے لیے کہا یہاں تو خود ہی کا معاملہ. پھر لوٹنے لگا. حضرت عمر تب تک واپس آ گئے. کبھی کیوں آئے تھے؟ کہا فیصلہ کرانے آیا تھا. تو کہا واپس کیوں؟ بولے حضرت میں نے دیکھا کہ. تو کہا ذرا یہ بتا جو میرے نکاح میں آئی ہے یہ کیا میرے لیے نہیں آئی؟ اس نے اپنے گھر والوں کو کیا میرے لیے نہیں چھوڑا؟ اس نے اپنی سہیلیوں کو کیا میرے لیے نہیں چھوڑا؟ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو میرے لیے نہیں چھوڑا؟ اپنا وطن چھوڑا میرے لیے؟ تو اگر میں اس سے 100 بات کہوں ایک اس کی سن لوں تو کیا یہ غلط ہوگا؟ تو صاحبو اگر وہ حق پر نہ ہو تو آپ کو شرعی حق ہے، آپ حاکم ہیں. عورت کے لیے حاکم بنایا گیا ہے شوہر کو. لیکن بے جان تکلیف نہ دیں، زیادہ مارکوٹ نہ کریں. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں. ان عورتوں کے لیے نصیحت کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مردوں کو، اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اسی سے اندازہ لگا لیں کہ مردوں کا کتنا بڑا مقام ہے.
حضور فرماتے ہیں کہ اگر عورت نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا تو اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی لعنت ہے۔ تو اندازہ لگا لیں عورتوں کے شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن مردوں کے لیے بھی فرمایا کہ تم نے بھی اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ قاعدہ یاد رکھو، ضابطہ یاد رکھو، میں بیان ختم کرتا ہوں۔ حکومت اپنی رکھو، محبت ان کی رکھو۔ حکومت مرد کو ملے، شوہر کو ملے، اور محبت عورت کو ملے، انشاءاللہ زندگی کامیاب ہوگی، اور آپ کی زندگی میں آپ کے جو رشتہ ہے اس میں خوشحالیاں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ یہ سورت ختم ہوئی ہے، اس سورت کے اختتام پر میں اس سورت کے خواص سے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں جو آپ کے لیے نفع کا باعث بنیں گے انشاءاللہ۔ سورہ روم کے تعلق سے سمع شبستان رضا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سورت ہے، اگر کوئی دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی سامان نہیں، بیجا آپ کے پیچھے پڑا ہے، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھے، روزانہ 21 مرتبہ اس کا ورد کرے، یا پھر ایک مرتبہ بیٹھ کر کے 21 مرتبہ ورد کر کے دعا کرے، اللہ اس دشمن سے اسے چھٹکارا عطا فرما دے گی۔ اگر کوئی دشمن پریشان کرتا ہو تب، اور فرمایا کہ اگر چاہیں تو اس سورت کو لکھ کر شیشے میں رکھے اور اس کا منہ بند کر دے، اس شیشے میں رکھے اور شیشی کا منہ بند کر دے اور اپنے پاس رکھ لے۔ فرماتے ہیں کہ دشمن اس کا ذلیل و خوار رہے گا اور ہمیشہ دشمن پر اللہ اسے فتح عطا فرمائے گا۔ تیسرا فائدہ کہ اگر کسی عورت کا شوہر زیادہ اسے پریشان کرتا ہو اور وہ زیادہ اس سے پریشان ہو، زیادتی کرتا ہو، تو اس سورت کا 21 مرتبہ ختم کرے یا کروائے اور اپنے لیے دعا کرے، انشاءاللہ اس کا شوہر بھی اس سے محبت کرنے والا ہو جائے گا۔ چوتھا فائدہ، اگر کسی لڑکی کا نکاح نہ ہوتا ہو، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، رشتے نہیں لگتے ہیں، تو اس سورت کو پڑھے 41 دن تک روزانہ ایک مرتبہ، انشاءاللہ اس درمیان اس بچی کا انشاءاللہ رشتہ لگ جائے گا۔ اور اس سورت کا نقش بنا کر جو شخص پہن لے، ہمیشہ وہ ہر طریقے کی مصیبت سے، بلا سے، پریشانی سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس کا نقش میں انشاءاللہ تحریک پیغام سنیت کے گروپ میں سینڈ کر دوں گا، آپ اپنے آپ سے لکھیں اور اسے پہن بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کو سینڈ کروں گا آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ اس کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کا فیضان ہم سبوں پر جاری فرمائے۔ پروردگار عالم اس کے حرف حرف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور تیرا ارشاد ہے کہ جو اس سورت کی تلاوت کرے وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے،